السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جو آج ماحول میں گزر رہے ہیں بہت نازک دور ہے۔ ابھی ہم کو معلوم پڑا ہے کہ جتنا یہاں متولی لوگ ہیں سب ظلم کر رہے ہیں، ظلم امام کو، جو یہاں امام صاحب ہے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اپنا تو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن ان کو غلط بتا کے ان کو نکال رہے ہیں مسجد سے۔ اپنے اندر جو کمی ہے ان کو نہیں دکھائی دے رہی ہے اور دوسرے کے اندر جو کمی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ امام صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، خالی متولی صاحب نکال رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں ایسے ایسے بدماش متولی ہو گئے ہیں، خود کا ٹھکانہ ہی نہیں، بن گئے ہیں متولی۔ کوئی چیلم چھاپ بن گیا متولی، کوئی جواڑی چھاپ بن گیا متولی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ وہ تو بھاڑے کے آدمی لے آتے ہیں، چائے پلانے والے، دو چار آدمی لوگ کو کھڑا کر دیں گے اور منمانی اپنے اوپر کریں گے کہ میں جیسا بولوں ویسا کرنے کا۔ تو چائے پینے والے جو ان کے چیلا چپاٹی رہتے ہیں انہی کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ ایسا یہاں پہ بھی ہوا ہے کہ ایک امام صاحب تھے، ان کو نکالنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن جب محلے والوں کو معلوم پڑا تب ان لوگوں نے نکالنے نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو متولی صاحب تھے روڈ چھاپ، وہ امام صاحب سے تھوڑا جلن کرتے تھے۔ جلن یہ تھی، تھوڑا ان کے بچے زیادہ تھے تو کوئی دعوت ان کو دے دیتا تھا تو ان کو بہت دقت ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے امام صاحب کو جلن پائے، امام صاحب کو نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں متولی صاحب۔ جب محلے والوں کو معلوم پڑا تو لوگ میٹنگ کیے تو متولی صاحب اٹھ کے بھاگ گئے۔ اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو یہاں کے امام صاحب ہیں یا کہیں کے بھی ہیں، ایسے جھور چھاپ متولی سے بہت دور رہیں اور ان کو امامت کے ساتھ ساتھ اپنا خود کوئی کاروبار کرنا چاہیے، چھوٹا موٹا، یا اور بہت سی لائنیں ہیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ نہیں تو آج کے دور میں ایسے ایسے متولی ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہے ہیں، بادشاہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ امام صاحب جو میں جیسے بولوں گا ویسے ہی کرنے کا، میرے نظر کے سامنے جو صحیح رہے گا اسی کو میں امام میں رکھوں گا، باقی دوسرے کے حساب سے وہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے لیے جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے سب محلے والوں کو آگے آنا چاہیے، کہیں پہ بھی ہو، گجرات میں، انکلیشور میں، بھرچ میں، کہیں بھی ہو، یو پی میں، مدراس میں، پنجاب میں، ہریانہ میں، سب کو امام صاحب کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے بھائی کہ جو ایک سال جن کا چلہ لگا ہے انہی کو ہم لوگ امامت میں رکھیں ہیں، یا 4 مہینہ جس کا لگا اسی کو امامت میں رکھیں گے، کیونکہ جو ان لوگ کے نزدیک میں ایسا ہے کہ جو ادھر 15 سال مدرسے میں پڑھائی کر کے آئے ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جب تک ان کا 1 سال کا چلہ پورا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہت سے لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ایسے ایسے متولی ہو گئے ہیں روڈ چھاپ، حاجی صاحب، پاجی صاحب، اور ایک ہمارے استاد ہیں مفتی سید اکبر عاصمی، ان سے میں کچھ سیکھا ہوں، تو ایسا بولتے ہیں کہ وہ جو امام صاحب ہیں ان کو خود کو کچھ اپنا چھوٹا سا بزنس کرنا چاہیے تھا، نہیں تو ان کو بہت دقت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آج بھی جتنا بھی امام صاحب ہیں مسجد میں پڑھا رہے ہیں، امامت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا
कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक उल्टे खोपड़ी के रहते हैं, अपना तो पढ़े लिखे रहते नहीं है, बस अपने पैसे के दम पे बन जाते हैं मुतवल्ली, और उनके पीछे 4-5 लोग चाय पीने वाले रहेंगे मुतवल्ली साहब के। तो मुतवल्ली साहब जो कहेंगे वो लोग कटिंग छाप लोग रहते हैं, उसी की वजह से वो भी मुतवल्ली साहब के कब्ज़े में आ जाते हैं। इसके लिए इमाम साहब को थोड़ा दिक्कत होने लगता है। और मुतवल्ली साहब अपने आप को बहुत होशियार बनते हैं कि मेरे पास तो पैसा है, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा कोई। जहाँ सवाल जवाब की बात आती है वहाँ मुतवल्ली साहब तो भाग जाते हैं, वहाँ बैठने की पब्लिक के सामने नहीं बैठते हैं, वहाँ तो मैदान छोड़ के भाग ही जाते हैं। और जहाँ पे इमाम साहब को अकेले पाते हैं वहाँ उनको बोलते हैं तुमको जाने का है, यहाँ पे नहीं रहने का मस्जिद में। और 2-4 लोग बोले के अंदर अंदर मशवरा करते हैं, और सब यही माहौल ख़राब करते हैं आज के टाइम पे। अभी तो ऐसे ऐसे मुतवल्ली हो गए हैं कि बोलेंगे भाई यहाँ तो जमात वाले आने का ही नहीं। इसमें पता नहीं कौन सा ग्रुप पैदा हो गया, एक सूरा बोलते हैं कि इमारत बोलते हैं। और सूरा वाले क्या करते हैं, इमारत वाले क्या करते हैं, वही लोग बताएंगे। लेकिन पब्लिक को ये मालूम है भाई ये लोग दोनों में झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा इस बात का कर रहे हैं कि अगर जो उनके मस्जिद में वो बैग लेके चला गया उठा के फेंक देंगे सूरा वाले। भाई इमारत वाले थोड़ा नरमी दिखाते हैं, क्योंकि अभी बीच में जमात आई थी, बोल रहे थे कि यहाँ पे तो मस्जिद में गए गाली गलौज होने लगी।